السلام علیکم دوستو. جی دوستو، آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا. یہ جو کلپ ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ میرا ہی کلپ تھا. آج سے 2 دن پہلے یعنی 48 آورز پہلے یہ وائرل ہوا. میں نے ہی بنایا اور اسی جگہ کھڑے ہو کے بنایا. اس جگہ کی مناسبت سے پتہ چلا کہ یہ جگہ بیسیکلی دبئی میں میری گلی ہے، میرا محلہ ہے، میری اسٹریٹ ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 48 آورز پہلے یعنی 2 دن پہلے یہاں پہ گھٹنوں تک پانی تھا، اور اس ٹائم اگر آپ میرے حق میں دیکھیں یہ مناظر، پانی جا چکا ہے. پانی آخر گیا کہاں، کیسے گیا، کس نے نکالا، یہ ویلوگ ہے اس حوالے سے. دبئی میں جو بارشیں ہوئیں انہوں نے 75 ایئرس کی کا تاریخی ریکارڈ توڑا. اس ویلاگ میں میں آپ کو 3 امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا. کیا یہ مصنوعی بارش تھی، سیلاب سے ہوئی تباہ کاریاں، اور تھرڈ ریسکیو ایفرٹس کے حوالے سے. تو ویلاگ میں زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، آپ سے صرف ضروری باتیں کروں گا تاکہ آپ کا نالج انہینس کر دیا جائے، انفارمیشن انہینس کر دیا جائے. سب سے پہلی چیز میں آپ سے ذکر کروں گا اس حوالے سے کہ کیا یہ مصنوعی بارش تھی. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ کے حوالے سے کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کلاؤڈ سیڈنگ کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی. دیکھیے، بلومبرگ نے یہ رپورٹ کیا تھا NCM کے حوالے سے، جو UAE کا ادارہ ہے موسمی تبدیلیوں کے لحاظ سے. بلومبرگ نے رپورٹ کیا تا کہ کلاؤڈ سیڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ خبر پھیل گئی کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش ہوئی، نقصان ہوا. بٹ حال ہی میں UAE گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا یہ ایک نیچرل عمل تھا، قدرتی چیز تھی، اس میں کوئی کلاؤڈ سیڈنگ کا عمل دخل نہیں. اور ایک قابل فہم یا عام فہم انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ انسان اگر کنٹرول کرنا بھی چاہے اور کلاؤڈ سیڈنگ کرنا بھی چاہے تو اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتا کہ 75 سال کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں. ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے، 1 سال میں جو بارش ہوتی ہے یہ 12 گھنٹوں میں ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی مقدار کتنی زیادہ تھی. ساتھ ساتھ میں کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ مناظر دیکھتے رہیں دبئی، ابوظہبی اور UAE کے مختلف علاقوں کے جہاں پہ اس بارش نے تباہ کاریاں کی. تو ایک پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا جی آپ لوگوں کو، یہ کلاؤڈ سیڈنگ نہیں تھی. بہت سے لوگ جو ہے اس حوالے سے چہم گوئیاں کر رہے تھے، افواہیں پھیلا رہے تھے کہ شاید کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے یہ امپیکٹ آیا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے امپیکٹ آیا، موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے امپیکٹ آیا جو کہ دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. بٹ یہ امپیکٹ بالکل بھی کلاؤڈ سیڈنگ کا نہیں تھا. اتنے بڑے پیمانے پہ بارش ہونا، کہ 75 سال کے ریکارڈ ٹوٹ جانا کلاؤڈ سیڈنگ کا امپیکٹ نہیں ہے. سیکنڈلی اب میں ڈسکس کروں آپ سے اس کے امپیکٹ کا، جو بارشیں ہوئیں اس سے کیا اثر پڑا. دیکھیں، دنیا کا دوسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے دبئی. دنیا کا دوسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے دبئی. اس کے آپریشنز ڈسرپٹ ہو گئے، انٹرپٹ ہو گئے، ساری فلائٹس کینسل ہو گئیں، ڈیلے ہو گئیں. آفیشیل وارننگس آئیں کہ دبئی ایئرپورٹ کی طرف مت آئیں. یہ سب سے بڑا امپیکٹ تھا اس کا. دیکھیں، جب بھی ایئرپورٹس کلوز ہو جائیں اس کا مطلب ہے دیر از این ایمرجنسی سچویشن. تو آپ اس کا اندازہ لگا دیں، تقریباً سب مالز کلوز تھے، سب سکولز کلوز تھے، سب سرکاری دفاتر، پرائیویٹ دفاتر سب کلوز تھے. تو ایکچولی پورا ملک جیم ہوا فار دا ٹائم بینگ، جو میں نے ذکر کیا 48 گھنٹے. اگر آپ کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو ابوظہبی دبئی جس طرح ہیں وہ دونوں کنیکٹیوٹی ان کی ٹوٹ گئی. اس طرح دبئی یا ابوظہبی کے اندر جو علاقے تھے، اندرون علاقے تھے، وہ سب بھی آپس میں کنیکٹیوٹی ٹوٹ گئی. اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہو تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے ایزیلی تو کیا ممکن ہی نہیں تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایون دبئی میں تو کچھ فنی مناظر بھی تھے جس میں لوگ کشتیاں لے کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. یہ دوسری ویلاگ کی چیز ہوگی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اس بارش کا امپیکٹ کیا تھا. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے ضرور سننی ہے، جو کہ بہت ہی قابل فکر چیز ہے اور قابل سوچ چیز ہے. وہ یہ ہے کہ ان لائک ہمارے ملکوں میں، ہندوستان پاکستان میں، جیسے ہی بارش ہوتی ہے لمبے لمبے بوٹ چڑھا کے لینڈ کروزروں میں بیٹھ کے سیاستدان یا جو بھی لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں مینشن کرنا چاہتا، وہ فوٹو سیشنز کے لیے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک فوٹو سیشن ہو رہا ہے پانی میں کھڑے ہیں، ایک فوٹو سیشن ہو رہا ہے پانی میں کھڑے ہیں. ہم نے کسی کو یہاں پہ کسی ادارے کو اس طرح سے تصویریں بنواتے ہوئے نہیں دیکھا. 48 آورس، یہ وہی گلی ہے جس کا دوبارہ میں آپ سے اسکرین شاٹ شیئر کروں، ویڈیو شیئر کروں، جس میں میں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا تھا. گھٹنوں پانی تھا. 48 گھنٹوں میں کون زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں گیا پانی اتنا. یہ ہے وہ محنت، یہ ہے وہ ڈیڈیکیشن، یہ ہے وہ لائلٹی، یہ ہے وہ رائلٹی اپنی قوم کے ساتھ. حکمرانوں نے، عوام نے، پرائیویٹ سیکٹر نے، پبلک سیکٹر نے، سول ڈیفنس نے، پولیس نے، سب نے 48 گھنٹے میں اس پانی کو غائب کر دیا. سب نے ڈیڈیکیشن سے کام کیا، نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی. ہم جب بعد میں ٹریول کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے پولیس والے لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے، سول ڈیفنس کی گاڑیاں، پرائیویٹ ادارے، سب نے مل کے ایک قوم بن کے 48 گھنٹے میں
مل کے 48 گھنٹے میں اس ناگہانی سچویشن سے، اس آفت سے پوری قوم کو نکالا. اور آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ پوری میری اسٹریٹ ہے، اور اگر آپ میرے اس ٹائم بیک میں دیکھیں تو یہ ویڈیو بھی میں ابھی آپ سے آگے شیئر کروں گا، جو بالکل میرے گیٹ کے باہر کی ویڈیو تھی جس میں سیلابی سچویشن تھی. اس ٹائم آپ کو پیسفل، کام، معمولات زندگی بحال نظر آ رہے ہیں. اور یہ ویلاگ بنانے کے مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، سیلاب آ گیا، تباہی ہو گئی، پرابلم ہو گئی، یو اے میں یہ ہو گیا، یو اے والے کچھ نہیں کر رہے. لیکن آپ دوسرا اینگل بھی دیکھیں کہ 48 گھنٹے بعد میں یہاں کھڑا ہوں. 48 آورس، نہ کہ 4 مہینے، نہ کہ 3 مہینے، نہ کہ 10 دن. 48 گھنٹے میں سب غائب. ڈرینیج سسٹم نہیں ہے ان کا، کیونکہ یہاں پہ بارشیں ایسی ہوتی نہیں ہیں. پھر بھی بڑے بڑے ٹینکرز منگوا کے، ہمت کر کے، بند بنا کے، بند توڑ کے پانی کی نکاسی کا نظام کیا گیا، لوگوں کی معمولات زندگی کو بحال کیا گیا. تو اس چیز کو پلیز ضرور دیکھا کریں کہ جہاں پہ اپریسیشن بنتی ہے، ہم نے اداروں کو خراج تحسین بھی پیش کرنی ہے کہ انہوں نے یہ ایفرٹ کی اور ہمیں اس مشکل سے نکالا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کا بٹن دبا دیں. تھینک یو.